ہم سب جانتے ہیں کہ قریب دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رحمت والے مہینے رمضان شریف کی آمد ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات و برکات دوسروں تک پہنچانے کے بے شمار مواقع میسر آتے ہیں۔ حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، روزہ، نماز، قرآن پاک، نوافل و دیگر اذکار و اوراد انسان کے اندر تقوی اور خوف الہی پیدا کرنے کے سبب بنتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر رمضان المبارک کا استقبال دل سے کرتے ہیں اور اس مبارک لمحات کو بہترین انداز سے گزارنے کا عزم کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ روزے کی فرضیت کا بیان کرتے ہوئے خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے۔ روزہ شریعت اسلامیہ میں اس بات کا نام ہے کہ مرد یا عورت صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت، کھانا پینا اور مجامعات ترک کر دے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی روزہ عبادت قدیمہ ہے، زمانہ سید آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں فرض ہوتا چلا آیا ہے۔ اگرچہ ایام و حکام مختلف تھے مگر روزے سب امتوں پر لازم ہیں۔ میرے عزیزو، روزہ ہجرت نبوی کے دوسرے سال فرض ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں روزہ کب فرض ہوا؟ تو یاد رکھیں، روزہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں پر روزہ فرض ہوا۔ روزہ تقوی اور پرہیزگاری کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ گناہوں کا ایک سبب نفس امارہ ہے اور روزہ رکھنے سے نفس امارہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا فرضیت صوم کی اس پیاری حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات، مفسرین کرام اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے اور جمع سے پرہیز کرو، بلکہ تمام برے اخلاق اور اعمال بد سے انسان مکمل توبہ اور کنارہ کشی اختیار کرے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بیتاب ہو رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہوا ہے، لیکن تم ہاتھ تو کھجا، ہاتھ بڑھانے کی بات تو بہت دور ہے، تم آنکھ اٹھا کر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دی ہیں تو میرے عزیزو بتاؤ، تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، مثلا چوری ہو یا رشوت ہو یا بددیانتی وغیرہ حرام کاریاں، اگر یہ خیال پختہ ہو جائیں تو کیا تم ان انتخاب کر سکتے ہو؟ میرے عزیزو ہرگز نہیں۔ مہینہ بھر مشقت کا مقصد یہی ہے کہ تم سال کے باقی 11 ماہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حرام سے اجتناب کرو۔ لہٰذا جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، بد نظری، فحش کلامی اور گالی گلوچ وغیرہ برائیوں سے باز نہیں آتے، ان سے متعلق سرکار اقدس قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل نہیں چھوڑا، رب تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ روزہ رکھنے کے باوجود بھی ان ساری برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اگر روزہ رکھنے کے باوجود
کوئی شخص ان برائیوں کو نہیں چھوڑتا ہے تو یاد رکھو پروردگار عالم کو تمہارے بھوکے ہونے کی کوئی حاجت نہیں۔ میرے عزیزو، روزے میں جہاں مسلمان کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، وہیں اسے چاہیے کہ جھوٹ اور غیبت وغیرہ گناہوں سے بھی باز رہے تاکہ تقوی و پرہیزگاری حاصل ہو، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولکن من الکذب والباطل واللغو۔ روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ جھوٹ، گناہوں اور بیکار چیزوں سے بھی بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے رمضان شریف کی تیاریاں شروع کر دیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت و چغلی، گالی گلوچ، سخت کلامی اور بدنگاہی سے اجتناب کریں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم ودع علی الخادم ولکن علیک وقار وسکینۃ یوم صیامک ولا تجعل یوم فطرک وصومک وسواء۔ جب تم روزہ رکھو تو اپنے کان، آنکھ اور زبان کو جھوٹ اور دیگر تمام گناہوں سے روکے رکھو، اور اپنے خادم و ملازم کو اذیت دینے سے باز رہو۔ روزے میں وقار و اطمینان سے رہو۔ رمضان اور غیر رمضان میں ایک جیسے مت رہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کر انسان دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جائے یا دوسروں پر بوجھ بن جائے۔ میرے عزیزو، نہ صرف دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل اور گانے وغیرہ کے ذریعے، فضولیات و بے حیائی کے ذریعے فحش و منکرات پر مبنی لٹریچر، آڈیو یا ویڈیو کلپس وغیرہ سننے اور دیکھنے سے اجتناب کرنا ہے، بلکہ رمضان المبارک کی راتوں میں بھی ایسے کاموں سے بچنا ہے جو لوگوں یا خود اپنی آخرت کے لیے نقصان اور اذیت کا باعث ہوں۔ جیسا کہ بعض شہری علاقوں میں باقاعدہ کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کے میچز کی زینت بننا، خود کھیلنا یا تماشائی بن کر کھیلنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، شور شرابہ کر کے کسی کی آرام یا کسی کی عبادت میں خلل انداز ہونا قابل مذمت ہے۔ یہ وہ کام ہیں جن کے باعث روزہ کی برکات زائل ہو جاتی ہے، بلکہ حضرات محترم خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، یعنی 29 یا 30 دن، تقریباً ایک ماہ فقط۔ اس لیے گھبرانا مت۔ جس رب تعالیٰ نے تمہیں 11 ماہ کھلایا اور پلایا، اگر ایک ماہ وہ بھی صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے تو ضرور اس کی اطاعت کرو، اور اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میرے عزیزو، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ہم رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، روزہ رکھیں گے ہمارے بدن لاتوانائی کی شکار ہو جائیں گے، لیکن آؤ دیکھتے ہیں میرے عزیزو، بعض لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں بھی ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں کہ ہم سے نہیں رکھے جاتے، ہماری ڈیوٹی سخت ہے، روزہ رکھنا بہت مشکل کام ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ کے بہانے بازی کرتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے ہیلے بہانے کر کے رحمت الہی سے خود ہی محروم رہتے ہیں۔ جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سومو تصحو، تم روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ اور آج کل کا انسان کہتا میں روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا۔ بتا، تیری بات سچی ہے کہ مدینے کے تاجدار کی بات سچی ہے؟ میرے آقا کی بات سچی ہے نا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، روزہ دار کمزور نہیں ہوتا بلکہ طاقتور بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بہانے بازی مت کرو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خرابی صحت کے اندیشے سے روزہ نہ رکھنے کی سوچ غلط ہے اور خام خیالی ہے۔ اس طرح بندہ خالق کائنات کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے
کہ بدبختی و محرومی کو گلے لگائے یا پھر رب ذوالجلال کے حکم کو؟ اور سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صحت نشان پر عمل کرتے ہوئے روزے کی برکتیں رحمتیں حاصل کر کے نیک بختی و سعادت مندی، کامیابی و کامرانی اور صحت کو اپنے دامن میں سمیٹ کر ان کے پیارے بن جائیں۔ میرے عزیزو، آج بات اور بھی ہے کہ کچھ لوگ مسافر ہوتے ہیں، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے بلکہ اس کی بعد میں قضا کر لیں۔ اور مسافر کسے کہتے ہیں جیسا کہ جانتے ہیں، اور کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ اس طرح بیمار جو شخص ایسا بیمار ہو کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے دین اسلام میں رخصت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پورے کرے۔ یعنی ایسا بیمار ہو کہ روزہ اسے شدید نقصان دے دے گا تو اسے صحت یابی تک روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے، لیکن جس بیمار کو روزہ شدید نقصان نہ دے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ سفر جس پر شرعی احکام مرتب ہوں، یعنی 92 کلومیٹر یعنی کہ 92 کلومیٹر مسافت طے کرنے کی، اور وہاں جا کر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت سے چلا ہو گھر سے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور شرعی عذر ہے، یا حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی خاتون، تو ان تمام خواتین و حضرات کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ان کے جتنے روزے چھوٹیں وہ رمضان کے بعد ان کی قضا کر لیں، لیکن پھر بھی رمضان شریف میں روزہ رکھنا ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے۔ میرے عزیزو، معلوم ہوا کہ مسافر کو اگرچہ روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے مگر روزہ رکھ لینا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ہمارے گھر، خاندان اور معاشرے میں کئی افراد ایسے تھے جو پچھلے رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ تھے، ہوتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ حضرات اپنی منزل کو پہنچ چکے ہیں۔ یعنی ہم سب کو بھی ایک دن اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، لہٰذا جسے یہ مبارک مہینہ نصیب ہو وہ بڑا بخت اور سعادت مند ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ فتحت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بہت سے فضائل و خصوصیات کے ساتھ دیگر مہینوں سے ممتاز مقام و مرتبہ پر عطا فرمایا ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا۔ اس ماہ مبارک کے استقبال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم اس کی آمد سے پہلے ہی روزے سے متعلق مسائل و احکام سیکھ لیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا نسیا فاکل وشرب فلیتم صوما فانما اتمہ اللہ وسقا، جب کوئی روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ آج اکثر یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بھول کر کھا پی لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ تو ٹوٹ گیا، اب ہم کھا پی لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ علماء کرام فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی سے بھول کر بھر پیٹ کھانا کیوں نہ کھا لے، اگر اسے یاد نہیں ہے کہ میں روزہ دار سے ہوں اور وہ کھا لے
تو میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. محبت سے بولو, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. میرے آقا فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس نے غلطی سے کھایا رمضان کے مہینے میں روزہ دار ہو کر, بھول کر, تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام تھا, یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا. اب اسے یاد آیا کہ میں تو روزہ سے ہوں, تو فوراً جو منہ میں ہے اسے نکال کر باہر کر دے, کلی کر لے, اور وہیں سے نیت کر لے. اس کے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑے گا, اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا. یہی مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص الٹی کر دیتا ہے, قے آ جاتی ہے, اگر منہ بھر آئی یا غلطی سے ایک بالٹی کیوں نہ آ جائے, یا تھوڑی آئے یا زیادہ آئے, اگر ایک چاہے تھوڑی ہو یا منہ بھر ہو, یا پھر ایک بالٹی کو نہ الٹی کر دے اور اچانک آ گئی, اس کی کوئی غلطی نہیں, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر جان بوجھ کر اس نے الٹی کی, یا اتنا انگلی ڈالا یا کچھ ایسا کیا, تو اگر اس کو الٹی آ گئی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, اس پر کفارہ لازم ہوگا. جان بوجھ کر جو روزہ توڑتا ہے اس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے اور قضا بھی لازم ہوتا ہے. اور جس سے خطا سے روزہ ٹوٹ جاتا, جان بوجھ کر نہیں توڑا, تو اس پر صرف قضا لازم ہے, کفارہ لازم نہیں. قضا کیا ہے؟ جیسے ایک روزہ ٹوٹا تو رمضان کے مہینے کے بعد, کیونکہ اسے روزہ مکمل کرنی ہے, تو رمضان کے بعد جو مہینہ ہے اس میں اس کی قضا کر لے جتنے روزے ٹوٹے ہیں. اور کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو بھر پیٹ کھانا کھلانا. یہاں روزہ رکھتے ہیں نا لوگ, رکھتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ حال کیا ہوتا ہے, روزہ نہیں ہے, ارے نہیں ہے, طبیعت صحیح نہیں ہے, ڈیوٹی ہے, ایسا ہے ویسا ہے. میرے عزیزو, یہ مہینہ بار بار نہیں آتا ہے, سال بھر کے بعد ایک بار آتا ہے. اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ ہم سب اگلے سال زندہ رہیں گے؟ ابھی یہ بھی نہیں بھروسہ ہے کہ 2-3 دن رمضان باقی ہے ہمیں رمضان مل جائے گا. بھروسہ ہے؟ گارنٹی ہے کسی کو نہیں ہے نا میرے عزیز. 1 منٹ کی, 1 گھنٹے کی گارنٹی نہیں, 1 سیکنڈ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ابھی تو رمضان 2 دن باقی ہے, 3 دن. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے, اور جب آ جائے تو مکمل اس مہینے میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ